حضور کی قربت کا ذریعہ بھی درود ہے۔ کون مومن ہوگا جس کو حضور کے دیدار کا شوق نہیں ہے؟ کثرت درود کی برکت یہ ہے کہ حضور کا دیدار نصیب ہوتا ہے۔ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے تو بتاؤ اور کیا چاہیے؟ فرمایا جو میرے اوپر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آیا کہ ایک مرتبہ میرے اوپر درود بھیجنا اللہ اس کے 10 گناہ معاف کرتا ہے، 10 درجے بلند کرتا ہے اور 10 رحمتوں کا نزول فرماتا ہے۔ تو درود پڑھا حضور پر اور کام اپنا بن رہا ہے۔ تو درود پڑھنے سے انسان کا باطن سنور جاتا ہے، اندر پاکیزگی نصیب ہوتی ہے، گناہ دھلتے ہیں، عیب دھلتے ہیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، مصیبتیں، آلام، مصائب، دکھ، ٹینشنیں، پریشانیاں جو کچھ بھی ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور درود پرسکون بنا دیتا ہے انسان کو۔ راحت بخش وظیفہ ہے، سرور انگیز ہے یہ وظیفہ، نور بیز ہے یہ وظیفہ، ماحول میں شگفتگی پیدا کر دیتا ہے۔ اگر درود شریف پڑھو گے تو تمہاری بہت ساری ٹینشنیں ختم ہو جائیں گی، پریشانیوں کا مداوع ہو جائے گا، تم ریلیکس ہو جاؤ گے۔ درود شریف کی برکات یہ ہیں کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں، اور جو بار بار حضور پر درود پڑھے گا تو بتاؤ کہ کتنا بڑا ذخیرہ رحمتوں کا اس کے اطراف میں پھیل جائے گا۔ تو اس لیے کثرت کے ساتھ درود پڑھنا چاہیے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جو میرے اوپر درود بھیجتا ہے میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس کی شفاعت کروں گا۔ شفاعت رسول کے حصول کا ذریعہ درود بنتا ہے، کیونکہ ہمارا سہارا ہی حضور کی شفاعت ہے۔ وہ دامن شفاعت کھولیں گے تو ہم گناہ گاروں کا کام بنے گا، اور وہ نصیب کیسے ہوگی؟ حضور علیہ السلام کی شفاعت کثرت درود سے نصیب ہوتی ہے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا آقا کریم نے کہ قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ ہوگا جو کثرت کے ساتھ میرے اوپر درود پڑھتا ہے۔ اللہ کا فرشتوں کی مجلس میں حضور کی ثنا کرنا یہ درود ہے۔ حضور کی مدح فرمانا، محبوب کی شانوں کو بیان فرمانا۔ یہ صحیح بخاری میں صلاۃ کا ترجمہ حضرت ابو العالیہ رضی اللہ عنہ سے کیا گیا۔ تو پھر درود کا مفہوم بہت وسیع ہے۔ حضور کی مدح و توصیف، حضور کے حسن کا بیان، حضور کے خصائل کا عنوان، آقا کریم کے شمائل کا تذکرہ، حضور علیہ السلام کے فضائل کی باتیں، حضور کی عظمتوں کا عنوان، یہ سب کچھ درود کے زمرے میں آتا ہے۔ اور پھر ساتھ سیغہ بھی درود کا ہو تو اس میں حضور کی شان اور زیادہ نکھر کر آتی ہے۔ جس طرح درود تاج میں ہے تو اس میں حضور پر درود بھی بھیجا گیا ہے اور ساتھ ساتھ حضور کی عظمتوں کو بھی بیان کیا گیا ہے، تو یہ ایک خوبصورت گلدستہ بن گیا۔ درود شریف کے جو مفاہیم بیان کیے گئے ہیں ان سب مفاہیم کو اپنے جلو میں لیے ہوئے ہے۔ درود پڑھنے کی تلقین فرمائی گئی ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا کریم نے درود شریف پڑھنے کی ترغیب دی، باقی امور اور دیگر عبادات کا بھی ذکر فرمایا۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ پر کس مقدار میں درود پڑھوں، کتنا وقت درود پڑھا کروں؟ آقا کریم نے فرمایا ما شئت، جتنا تم پڑھو۔ فرماتے ہیں میں نے کہا میں چوتھا حصہ درود پڑھوں گا، باقی 3 حصے دیگر عبادات اور دیگر وظائف اذکار بجا لاؤں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، جو تمہاری مرضی، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو میں نے کہا میں آدھا وقت درود پڑھا کروں گا اور باقی چیزیں باقی آدھے وقت میں کروں گا۔ فرمایا جس طرح تم چاہو، لیکن اگر درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ میں نے کہا کہ حضور میں 2 حصے درود پڑھوں گا اور 1 حصہ وظائف اور اوراد بجا لاؤں گا۔ فرمایا جیسے تم چاہو، لیکن اگر تم درود کی مقدار کو بڑھا دو تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ فرماتے ہیں میں نے کہا حضور میں سارا وقت ہی درود پڑھتا رہوں گا۔ فرمایا پھر تمہارے ساری تکلیفیں، سارے دکھ، اذیتیں، پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، یہ اس کے لیے کفایت کرے گا اور تمہارے گناہوں کی مغفرت فرما دی جائے گی۔ تمہاری پریشانیاں، تمہاری تکلیفیں، تمہارے دکھ، موجودہ دور میں ایک لفظ بولا جاتا ہے تمہاری ٹینشنیں، سارے معاملات کی بے ترتیبیاں، پریشانیاں، دکھ، اذیتیں، سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ درود سب دردوں کا مداوع ہو جائے گا، سب دکھوں کا علاج ہو جائے گا، سب پریشانیوں کا حل ہوگا، سب مصیبتوں کا مداوع ہو جائے گا، اور ساتھ ساتھ تمہارے گناہ بھی بخش دیے جائیں گے۔ تو درود اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا جائے،
اللہ کی رحمتوں کا اطراف میں ذخیرہ جمع ہو جائے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو باقی اوراد اور وظائف ہیں وہ بھی فضل و کرم والے ہیں، وہ بھی فضل و شرف والے ہیں، انسان کو ان کا بھی اہتمام رکھنا چاہیے۔ لیکن درود پاک کی ایک خاص فضیلت ہے، اس لیے بطور خاص جمعے کے دن انسان کو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھنے کی تلقین کی گئی ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو درود پاک پڑھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت لینے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔